سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کی 3 صفات ذکر فرمائی تھی کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت و دانائی پر مشتمل کتاب کی آیتیں ہیں، یہ تمہاری ضرورت حکیم، میں نے ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں، نفس الامر آج کی ضرورت، عقل و دانشمندی کی ضرورت، عقل و دانشمندی والی کتاب کی آیتیں، دستور حیات، طرز زندگی تمہیں بتانے کے لیے، ہدن، دوسری صفت یہ ہے کہ اگر اس کتاب پر، اس کی ہدایات پر چلو گے تو دنیا میں تم ہدایت یافتہ رہو گے، اللہ کی رہنمائی میں چلو گے۔ تیسرا ورحمتاً، انجام میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی انعام ملے گا، فضل و احسان کے نیچے رہو گے کہ تم نے ہر حال میں اللہ کی طرف تو جانا ہے، وہاں تمہارے لیے رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، عنایتیں تمہارے لیے تیار بیٹھیں۔ جس طرح قرآن للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، قرآن سے رہنمائی لینے والوں کی، قرآن کی 3 صفات ذکر کی ہیں، رہنمائی لینے والوں کی نہیں، قرآن کی 3 صفات ذکر فرمائیں، الحکیم، ہدایت، پہلی حکمت، دوسری ہدایت، تیسری رحمت، کہ یہ قرآن دنیا میں اللہ کی ہدایت ہے، اور قرآن حکمت ہے، عقل ہے، دانشمندی ہے، ہوشیاری ہے۔ ماں باپ اولاد کو ہوش مندی سکھاتے ہیں، دانشمندی سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ غفلت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، ہوش مندی اختیار کرو، دانشمندی اختیار کرو، بات کو سیریس لو۔ تو قرآن، اللہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ حکمت ہے، یہ دانشمندی ہے، یہ ہوشیاری ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ پہلی صفت قرآن۔ دوسری ہدایت ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہے، اللہ تک، جنت تک پہنچانے والی ہے۔ تیسری صفت، اس پر جو چلے گا اس کی رہبری اور رہنمائی میں اسی کو رحمت ملنے والی ہے، اس کے لیے عافیت ہے، اس کے لیے بخشش عنایت ہے۔ اس کے بعد اس قرآن سے رہنمائی لینے والوں کی 3 صفات بیان فرمائی کہ جو اس قرآن سے، اس کی حکمت، اس کی ہدایت، اس کی دانشمندی اور اس سے رحمت لینے والے بھی 3 اس میں صفات ہوں گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلے یہ کہ وہ نماز قائم کریں گے کیونکہ انہوں نے دانشمندی اختیار کی ہے، عقل مندی انہوں نے اپنائی ہے، اور ہدایت ان کو نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت کے وہ امیدوار ہیں۔ تو ان کا پہلا کام نماز کو اپنے وقت پہ، ہر نماز کو اپنے وقت میں پورے آداب، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کیا ہے؟ نماز آپ اور میرے عقیدے کا اظہار ہے، عملی اظہار ہے۔ میں اپنی عاجزی، نیاز مندی اور اللہ کی عظمت اور برتری کا عملاً اظہار کرتا ہوں، اس کے آگے جھک کر، اس کے آگے بچھ کر، اس سے مانگ کر، محتاج بن کے، دامن پھیلا کے، لپٹ کر، سجدے میں گر کر، ماتھے کو زمین پر رکھ کر، ناک کو مٹی پر رکھ کر، ناک رگڑو، ناک رگڑو۔ سجدے میں بندہ ناک رگڑتا ہے۔ اللہ تو فرمایا جو اس کتاب سے
رہنمائی لینے والے کی پہلی صفت ہے وہ نماز قائم کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے جھکنے بچھنے کا حقدار صرف کون ہے؟ ایک اللہ. وہ درباروں پر نہیں، وہ آستانوں پر نہیں، وہ اپنی ناک غیر اللہ کے دروازے پر نہیں رگڑے گا، وہ اپنی ناک کو اللہ کے در پر رگڑے گا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسری صفت اس کی یہ ہوگی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. زکوٰۃ یہاں دو معنوں میں ہے کیونکہ سورت مکی ہے. ایک ہے کہ وہ زکوٰۃ تزکیہ سے اپنے من کو مانجے گا، اپنے باطن کو پاک کفر سے، شرک سے، معصیت سے، جہالت سے، نادانی سے، رسومات جاہلیت سے اپنے من کو پاک رکھے گا. اس کے سے پہلے قرآن سے پہلے اس کے آئیڈیل کئی ہوں گے، لیکن آج قرآن کی تعلیمات کے بعد اس کا آئیڈیل قرآن ہے. دوسرا مالی طور پر بھی زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال کو پاک کریں گے زکوٰۃ ادا کر کے. وہ مال کے حریص نہیں، مال جمع کرنے والے نہیں ہوں گے، مال خرچ کرنے والے ہوں گے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کیسے. رات کا ٹائم ہوا تو نبی اسلام نے کہا، فرمایا صحابہ سے کہ بھئی اس کو دودھ پلا دو. کھانا ہے، دودھ پانی اور کھانا دونوں کی جگہ لیتا ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بکری کا دودھ 2 کے پیالے میں پیش کیا اور ہم نے پوچھا اور بھی آپ کو پلائیں؟ اس نے کہا جی اور بھی پلائیں. جس طرح ہوتا ہے پانی پلا دیا پھر پوچھتے ہیں اور بھی. اس نے کہا پلا دیں. ہم نے دوسری بکری کا دودھ دویا، وہ بھی دیا. اور پئیں گے؟ جی اور بھی پیوں گا. 3 بکری، 4، 5، 6، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. صبح ہوئی تو اس نے ایمان اور اسلام قبول کیا، اس نے کلمہ پڑھا. ناشتے کا ٹائم تھا، نبی اسلام نے کہا کہ بھائی اس کو لاؤ، تواضع کرو، اس کی دودھ پلاؤ. جب ہم نے 1 بکری کا دودھ، اب تو ہم اسی میں ہیں کہ جس نے رات کو 7 پیا ہے تو دن کو تو 14 بکریوں کو تو پی گا. ناشتہ ویسے بھی ہیوی ہوتا ہے. ہم نے 1 پلانے کے بعد ہم نے کہا جی دوسرا. اس نے کہا بس 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 بس، نہیں. نبی اسلام نے فرمایا، صحابہ نے یہ بات نبی کو بتائی بعد میں کہ یہ ہوا ہے معاملہ. فرمایا اس نے تو رات کو 7 پیا تھا اور ابھی 1 پیا. تو آپ نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کافر کی ہوس، ہرس بڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جتنا آندے ہو. اور مومن وہ قوت لا یموت، وہ اتنا کھاتا ہے جس سے بندہ کمر سیدھی رکھے، جیتا رہے. تو وہ نبی کی صحبت سے کمال ایمان اس درجے کو پہنچ گیا فوراً کہ وہ کامل مومنین میں شامل ہو کر اس نے 1 پیالہ دودھ پینے کے بعد کہا جی بس ہو گئی، اللہ کا فضل ہے، پیٹ بھر گیا. اور آج اگر اس چیز کو پیمانہ بنایا جائے تو میرے اور آپ کا تو بیڑا غرق ہے. ہم نے جب تک یہاں تک آتا نہیں ہم نے کھاتے رہنا ہوتا ہے. یہ ہے کمال ایمان. جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پیش نظر ہوں گے. اور بندہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، پھر جینے کے لیے کھاتا ہے. تو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن مال جمع نہیں کرتا، وہ مال سے زیادہ مال کا حق دیتا ہے. کہتے ہیں نا گاڑی لینا آسان ہے، گاڑی رکھنا مشکل ہے. گاڑی تو لینا آسان ہے،
گاڑی رکھنا مشکل ہے۔ ڈیفنس میں گھر لینا آسان ہے، لیکن ڈیفنس میں گھر لے کر وہاں رہائش اختیار کرنا، وہاں کے تقاضے پورے کرنا، یہ مشکل ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ یہاں تو باہر نکلے، بچوں کو بھیج دیا، چل بھائی جا دکان سے لے آ، وہاں تو آپ کو باہر جانا ہے، پھر وہاں کے لوگوں کے معیار کے مطابق آپ کو رہنا ہے۔ یہاں تو آپ کیسے بھی رہ لیں گے۔ مالدار ہونا مشکل نہیں ہے، مال کے حقوق ادا کرنا، مال کے تقاضے پورے کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک آدمی تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اصرار کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے مال میں، وہ بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھی، میرے مال میں اضافے کی دعا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تمہیں اتنا دے رہا ہے کہ تمہارا دن چل رہا ہے، تم مزید کے لیے دعا مت کرواؤ۔ کہا نہیں، جیسے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے۔ نبی اسلام نے آخر اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کو مزید عطا فرما۔ کچھ عرصے بعد اس طرح اس کا مال بڑھا کہ اس کو مدینہ کے چراگاہیں کم پڑ گئی، اس کو مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ پہلے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا نبی کے پیچھے، اب وہ 1-2 نمازیں، صبح کی پڑھ لی، پھر رات کی، شام کی، عشاء کی پڑھ لی آگے۔ اس کے بعد اور بڑا، وہ اور بھی آگے چلا گیا، اب ہفتوں میں کہیں جمعے کو آنے لگا مثلا، پھر اور بڑا، وہ اور دور چلا گیا، اب کہیں عید و شب برات پر آنے لگا۔ ہاں جی، شب برات تو میں نے محاورے کے طور پر کی، ورنہ کوئی شب برات و اب برات نہیں ہے۔ عید پر آنے لگا۔ اس دوران میں سال گزر گیا، 1 سال کے اندر اس کو اتنی ترقی ملی۔ اس کے نبی اسلام نے اپنا عامل نمائندہ بھیجا، جاؤ اس سے زکوٰۃ وصول کرو، کیونکہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ 40 بکریاں ہو جائیں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ مال کی بھی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، بکری، گائے، بھینس، ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنے بھی آپ جانور پالتے ہیں۔ اور زمین کے پیداوار، فصل میں عشر ہوتا ہے، وہ بارانی ہے، بارشی ہے تو اور ہے، اور اگر آپ اپنا ٹیوب ویل اور اپنا نہری پانی ہے تو اور ہے، ٹیوب ویل کا ہے اور ہے، کیونکہ ٹیوب ویل میں آپ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کی بجلی لگتی ہے، اور بارانی کا اور ہے کہ اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، وہ اللہ آپ کے کھیتی کو سیراب کر رہا ہے۔ ان سب مالوں میں حق ہے۔ اس نے دیکھا مال بہت تھا، اس حساب سے اچھی خاصی بکریاں بھی اس کی نکلتی تھی۔ اس نے کہا یہ ایک حق ہے، ایسے بے شمار حق ہیں، ہم اگر یہی نکالتے رہے کہ جی ہر سال بکریاں اتنی بکریاں مفت میں نکال کر جی حوالے کر دو، یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ نبی اسلام کا نمائندہ آیا، اس نے کہا جی وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم محنت اس لیے تو نہیں کرتے کہ مولویوں کو کھلائیں، زکوٰۃ مولویوں کو دے دیں، حکومت کو دے دیں، ریاست کو دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ قرآن میں اس کے خلاف آیتیں اتری۔ جب اس کو پتہ لگا وہ بھاگتا آیا، اپنا سارا مال پیش کیا، نبی اسلام نے قبول نہیں کیا۔ پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ آیا، انہوں نے کہا جس مال کو نبی نے قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، پرے ہٹ۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے قبول نہیں کیا، حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ مرتد مرا ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ اصل میں منافق تھا، من کا مسلمان نہیں تھا، اس نے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی، اس نے صرف بدنامی
اے مصیبت کی آ گئی میرے سر سے، ٹل جائے اس لیے آگے آ رہا تھا۔ دل سے قبول کرتا تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، اس لیے نبی نے قبول نہیں، کہ نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ من کا مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مال بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، مال کے حقوق ہیں، مال کے تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے میرے والد محترم کی، فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب بڑی ایک حسرت اور اس میں کہ آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب کی کوٹھی جو ہے وہ 6 کنال میں ہے۔ اس کا طرز انداز ایسا تھا کہ وہ اس کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اس کی کوٹھی 6 کنال میں۔ یہ اللہ کی خدا داد بصیرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو میرے والد محترم اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، دنیا سے دونوں چلے گئے۔ ابو کے بڑے اچھے وہ تھے، انسان ہے ساری زندگی سیکھتا ہے۔ تو ابو نے کہا صاحب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ 6 کنال کی اس کی کوٹھی ہے، رات کو وہ جگہ اتنی ہی لیتا ہے جتنی میں لیتا ہوں، 5 ساڑھے 5 6 فٹ کی چارپائی پر وہ بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں۔ وہ پلنگ پہ سوتا ہوگا، میں چارپائی پہ سوتا ہوں۔ وہ اعلیٰ پلنگ پہ سوتا ہوگا، میں ذرا اس سے کم قیمت پہ سوتا ہوں۔ اس نے حساب 6 کنال کا دینا ہے، میں نے حساب جو ہے وہ 5 مرلے کا دینا ہے۔ اب آپ بتائیں فائدے میں کون ہے؟ تو ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا مولانا آپ نے کیا پتہ کی بات کی، 6 کنال کی کوٹھی آسان ہے حضرت صاحب، 6 کنال کی کوٹھی، 8 کنال کی کوٹھی، اتنے مربع زمین، اتنی فیکٹریاں، اتنے پلازے، سب آسان ہے، لیکن اس کا حساب دینا بہت مشکل۔ آج ہماری نظر اس طرف نہیں جا رہی، ہماری نظر کثرت کی طرف ہے، برکت کی طرف نہیں ہے۔ ہمیں کثرت نہیں برکت چاہیے، اور بھائی ہمارے کام نکلتے رہیں، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ نبی کی دعا ہے، اللہ مجھے حلال روزی اتنی عطا فرما کہ جو مجھے حرام سے روک دے، مجھے حرام کی طرف جانا نہ پڑے، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ محض اپنے فضل و رحمت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، میں جب محتاج ہوں تیرا بنوں، بس تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں۔ تو فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومنین کی دوسری صفت جنہوں نے قرآن سے دانشمندی لی، عقل لی، راستہ لیا، اور جن کو آخرت میں رحمت ملنی ہے، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، دوسری صفت زکوٰۃ دینا، مال کا حق ادا کرنا۔ زکوٰۃ کسی پر احسان نہیں کرتے آپ پر فرض ہے، آپ کو کرنا ہے، خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو، کرنا ہے، کسی پر احسان نہیں۔ ہاں صدقہ و خیرات جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے۔ وہم، تیسری صفت وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نماز بھی پڑھتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ کر کے یہ نہیں سمجھتے اسی وڈے حاجی تے وڈے نمازی، نہیں، آخرت کا استحضار، آخرت کا دھیان اور آخرت پر ان کا یقین کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
یہ احساس ہر وقت ان کے سامنے پیش نظر رہتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بڑا مؤکد جملہ ہے. آخرت پر ان کا بڑا ہی کامل یقین ہے، مضبوط عقیدہ ہے، اور اس لیے وہ دنیا میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان کو آخرت پر یقین ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزاری، اللہ کے حکم نبی کے طریقے کو فراموش کرتا رہا، ایمان بھی اس کے مطابق نہیں، عبادات بھی اس کے مطابق نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق بھی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف ہیں، اس کی غمی خوشی اللہ کو ناراض کر کے، نہ وہ خوشی میں اللہ کو راضی کرتا ہے، نہ غمی میں اللہ کو راضی کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کا حکم چھوڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، وہ یاروں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو خوش کرتا ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے یہ کرنا ہے، وہ اللہ کے حکم کو ٹالتا ہے. جو یار کہتا ہے، جو دوست کہتا ہے، جو بیوی بچے کہتے ہیں وہ اس پر چل رہا، جو معاشرہ کہہ رہا ہے وہ اس پر چل رہا، جو رشتہ دار کہتے ہیں وہ اس پر چل رہا ہے. جی آپ نے کیوں کیا؟ آپ تو بڑے دیندار آدمی ہیں، آپ تو ہمیں دین بتاتے تھے، کیا بات ہے اللہ کا حکم کیوں ٹوٹا؟ اور جی بس بچے ہیں نا، کیا کریں، بچوں نے زبردستی کی. یہ ہے دیندار لوگوں کے بارے. شادی پر بے جا مال اڑا رہے، مایوں مہندی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، رنگ برنگے کپڑے پہن رہے، مال لٹائے جا رہا ہے. بھئی یہ خوشی دینے والا کون ہے؟ کون ہے بولو؟ اللہ ہے. تو خوشی کے موقع پر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ناراض کرنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اس نے مجھے یہ نعمت دی، یہ مال دیا، دولت دی، اولاد دی، صحت دی، تو آج خوشی کا موقع ہے. ایک آدمی بے اولاد تھا، اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا، تو اس کو اللہ کی اطاعت میں جھکنا چاہیے کہ اس کو جناب مستیاں کرنی چاہیے. وہ خسرے لا کر نچوائے، وہ ڈول ڈمکا کرے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اولاد اللہ نے دی ہے اور وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے. بیٹی کا رشتہ، بیٹے کے لیے اچھا رشتہ اللہ نے دیا اور تو اس کو جناب علی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. میوزک چل رہے، ڈول ڈھمکا ہو رہا ہے، پورے محلے کو تم نے سر پر اٹھایا ہوا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کے تقاضے کو آگے رکھا. دنیا کیا چاہتی ہے، رشتے ناتے کیا چاہتے ہیں، دوست احباب کیا چاہتے ہیں، بیوی بچے کیا تقاضا کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں دیکھا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کا آج مزے کر لے، جہنم ہی تیرا ٹھکانہ ہے. قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنس لو، مزے کر لو، آگے چل کر تم کو رونا ہی ہے. اللہ ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اس کو یہ اس بات کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن اپنی زندگی، اپنے مال، اپنی جان، اپنی صحت، اپنی اولاد، اپنے تعلقات کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. عن عمرہ فیما افنا، میدان محشر میں 5 چیزوں کا حساب ہوگا. اللہ پوچھیں گے مولوی صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، اتنی میں نے عمر دی تھی، مجھے عمر کا حساب دو.
عن عمرہ فیما افنا، اپنے عمر کو کن کاموں میں تو نے لگایا؟ حساب حساب حساب۔ آپ ایک دکان بناتے، مکان، فیکٹری بناتے، کاروباری اڈا، آپ کچھ لوگوں کو بناتے تو ان کو چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں کہ چلو جی کماؤ تو کھاؤ لاؤ، نہیں، آپ حساب ایک ایک پائی کا رکھتے ہیں۔ اب تو ایسے جدید سسٹم آئے کہ ادھر ہاتھ لگتا ہے، ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آن لائن سسٹم ہے سارا، آپ گھر میں بیٹھ کر سارا واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، کس نے دغا کیا کس نے بے ایمانی کی۔ اگر آپ اپنے چھوٹے سے سیٹ اپ کو اس طرح نہیں چھوڑتے تو اللہ نے جو اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، آپ کو بنایا ہے، تو کیا اللہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا جو مرضی کر لو؟ تمہاری مرضی ہے؟ نہیں، اللہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے بھی ساتھ لگا دیے، اللہ کا علم الگ اپنی جگہ، فرشتے تمہاری فائل تیار کر رہے ہیں۔ جس بندے کو پتہ ہو، دیکھیں نا، ایک ملازم آپ نے رکھا فیکٹری میں، دکان میں، اس کو پتہ ہے میں کام کے لیے یہاں ہے وہ، اور مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ اس کو معلوم ہے، لیکن یہاں آ کر وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ او یار کیوں نہ پوچھنا ہے، وہ کئی پرانے والے بتاتے ہیں ادھر کوئی نہیں پوچھتا کسی نے، وہ بھی کہتا ہے اچھا، اس نے مہینہ دو مہینہ دیکھا کہ نہیں تھی، اس کے بعد اس کو پتہ لگا نہیں میں واچ ہو رہا ہوں، مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ اگر اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو یار، ایک تو بولتے ہیں وہ کہے گا یہ مجھے نوٹ ہو رہا ہوں، میرا آنے جانے کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے، میرا کام کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے، میرے پیچھے کوئی بندے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا۔ اللہ نے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کا محاسبہ ہو رہا ہو، اس کی فائل بن رہی ہو، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہو تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا علم تو تھا لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا خیال رکھنا میرے فرشتے تمہیں نوٹ کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تم منہ سے نکالو اگلے کاغذ پر اس کو پکا کر دے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کا علم تو ہوگا، فرشتوں کی گواہی آئے گی، اور اس زمین کے چپا وہ حصہ وہ بھی گواہی دے گا، خود اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ ایک گواہیاں نہیں ہوں گی، اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی گواہی، کرامن کاتبین 2، یہ تو مستقل ان کی ڈیوٹی ہے۔ پھر 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ مومن ہے یا کافر ہے، 10 فرشتے اس کی حفاظت پر پہرے دار ہیں ہر وقت، کہ ان کو شیاطین جنات کے اثرات سے بچانے کے لیے۔ اگر یہ پہرا نہ ہو تو جنات اور شیاطین ہمیں اچک لے جائیں، ہواؤں میں گم کر دیں، ہمیں اٹھا کر پٹخ دیں۔ 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ، یہ الگ گواہ ہیں۔ جہاں یہ گواہی دے رہے ہیں نا، حفاظت کر رہے ہیں، وہاں یہ گواہ بھی۔ یہ پولیس والے جب کہیں لگے ہوتے ہیں کسی کی حفاظت پر تو یہ حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مخبری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی خام خواہ نہیں بیٹھے ہوتے، ان کو پتہ ہے، یہ ایک ایک کی چہرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کون آیا کون گیا سارا کچھ پیچھے دے رہے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بندے آئے، آج فلاں آیا، آج یہ آیا، آج وہ آیا۔ تو فرشتے بھی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ پھر زمین کا وہ چپا جس میں انسان نے گناہ کیا ہے، وہ دیواریں، وہ کمرہ، وہ 4 دیواری، اور پھر اس کے اپنے اعضاء۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کو احساس ہے میں نے اللہ کو حساب دینا ہے،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی مقصد کے لیے، اسی عقیدے کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کے رکھا، وہ اپنے دل کے اوپر پر نہیں چلا، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ۔ اس نے اپنی ساری خواہشات کا خون کیا، قربانی دی اللہ کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث، عن عمرہ فیما افنا، اللہ عمر کا حساب لیں گے، کہاں لگائی عمر؟ 15 20 25 30 60 70 80 سال جو عمر تھی، یہ کہاں خرچ کی؟ دیکھ لیں، آج ہی دیکھ لیں ہم کہ ہم نے کہاں خرچ کی۔ جی میں نے بچوں کے لیے کمایا، اچھا اور کیا کیا؟ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ادھر لگایا ادھر لگایا۔ اگر یہ جواب صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے نہیں کہ جی بچوں کے لگاتے ہوئے نہ آپ کے حکم کی پرواہ، نہ نبی کے طریقے کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی؟ حضرت صاحب جوانی کا حساب دو۔ جوانی دیوانی، آدمی لگتا ہے کام کرتا ہے، اعضاء تندرست ہوتے ہیں، لمبا قیام کر سکتا ہے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کر سکتا ہے، اپنے تقاضوں کو دبا سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، اللہ کی اطاعت کو پوری جان لگا کر کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہوتا، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی سیدھا، کبھی پٹھا۔ جوانی میں جو کام اللہ فرماتے، جوانی کو اللہ کی عبادت پر لگاؤ، اطاعت پر لگاؤ، جوانی کو اپنے ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ وعن شبابی فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب، تیسرا سوال، مال کن ذریعوں سے کمایا؟ حضرت صاحب حلال طریقوں سے کمایا یا حرام طریقوں سے؟ وفیما انفق، چوتھا سوال، خرچ کہاں کہاں ہوتا رہا ہے؟ مال بتاؤ، کلبوں میں، عیاشیوں میں، ڈول ڈمکے میں، میوزک پروگرام میں، شرلیوں اور پٹاخوں میں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی میں، کہ نہیں مخلوق خدا کے ساتھ احسان اور بلائی میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، نیکی میں، فلاح میں، کہاں خرچ کیا؟ وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَ، تو جتنا جانتا تھا عمل کتنا کیا؟ جانتے مراد یہ نہیں کہ کچھ لوگ یہ کہیں جی ہم تو پھر جانتے ہی نہیں ہیں، میں گل نہیں بننے لگی۔ اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں تو قانوناً آپ کو ڈرائیونگ کے اصول آنے چاہیے، آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، آپ کو ڈرائیونگ کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور اگر آپ بغیر کسی طریقے سیکھے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو خود بھی مریں گے، اوروں کو بھی ماریں گے، اور مال بھی نقصان، جان کا بھی نقصان۔ اگلے آپ کو اگر پکڑ لیا قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے، آپ کو سزا دیں گے۔ اس طرح میں مسلمان ہوں، میں اسلام کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، اسلام کا ممبر ہوں، تو مجھے اسلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ویسے میں نے کلمہ پڑھا ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو کراس لگتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے کہ تو کیسا مسلمان ہے جس کو اسلام کا نہیں پتہ، جس کو حلال کا نہیں پتہ، جس کو حرام کا نہیں پتہ، جس کو ایمانیات کا نہیں پتہ، جس کو عبادات کا نہیں پتہ، معاملات اور معاشرت اور اخلاق اور رویے کیسے رکھنے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ؟ تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات تو پھر وہیں رہ گئی، میں نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ وہیں پر رہ گئی۔ تو آخری عرض گزارش یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی کتنی صفتیں بیان فرمائی؟ 3۔ قرآن حکیم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، عقل ہے، ہوش مندی ہے، ہوشیاری ہے، اور قرآن دوسری صفت ہدایت ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، قرآن جینے کا سلیقہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور تیسرا
قرآن رحمت ہے. جس نے قرآن سے عقل لی، دانشمندی لی اور قرآن سے ہدایت لی، رہبری لی، رہنمائی لی، اپنے لائن کو درست رکھا، اس کی سمت درست ہے. اس نے کراچی جانا ہے تو کراچی کے راستے پر ٹریک پر پڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پشاور والی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو تیسری صفت قرآن کی رحمت ہے. جو عقل دے گا، دانشمندی لے گا، اپنا ٹریک درست کرے گا، اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش، عنایتیں اسی کو ملیں گی، دوسرے کو نہیں ملیں گی. یہ 3 صفتیں قرآن کی تھی اور 3 صفتیں قرآن سے رہنمائی لینے والوں کی ہے. یہ جو قرآن سے عقل، دانش اور ہدایت لیں گے اور جو اللہ کی رحمت کے نیچے آئیں گے، ان کی پہلی صفت، پہلی پہچان، نمازوں کو اپنے وقت میں پورے خشوع اور خضوع اور آداب کے ساتھ ادا کریں گے. نماز کو ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں گے، فارمیلٹی نہیں. نماز ہمیں بتاتی ہے کہ جھکنا بچنا صرف کس کے آگے ہے؟ لوگوں کے آگے نہیں، باطل کے آگے نہیں. آپ شروع کریں بھائی ساتھ ساتھ نا، یہ کچھ تاکہ ہم یہ رومال چلانا، رومال لگانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، 1 منٹ بھائی، نبی السلام نے ایک موقع پر توجہ رکھے، عورتوں کو خصوصیت سے حکم دیا کہ تم زیادہ صدقہ کرو، خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے. یہ واعظ کرنے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا چادر پھیلاؤ. حضرت بلال نے چادر پھیلائی، کہا عورتوں کو تم اس میں اپنے پیسے ڈالو، زیور ڈالو، جو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. اس کے بعد حضور آگے آگے، حضرت بلال پیچھے پیچھے. تو یہ آپ جی ٹھیک ہے نہیں، کان میری طرف اور ہاتھ جیب کی طرف، ٹھیک ہو گیا بھی، کوئی بھی فارغ نہ رہے. یہ ہم جمعے رمضان کے جمعوں میں یہ کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن سے رہنمائی لینے والے پہلے ہی پیسے نکال کر ہاتھوں میں بند کر کے، مٹھی بند کر کے، مضبوط کر کے رکھ لیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. یہ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو واپس لوٹانے ہیں. آپ کی مرضی ہے کہ اس بینک میں آپ نے کتنے ڈپازٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہے. اس سے ڈبل ٹرپل 700 گنا 1400 تک واپس آئے گا. تو قرآن سے رہنمائی لینے والے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ کیا کریں گے بھائی؟ بولو یار. نماز. کیا؟ نماز. نماز میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا خالی، یہ مجھے سکھاتی ہے نماز کہ تو نے ایک ایک حرکت اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کے مطابق کرنی ہے. اگر نماز میں رکوع آگے کی طرف کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں جی رکوع کا معنی جھکنا ہے تو میں چلو اونج ورزش ہو جائے گی، یہ میں پیچھے کی طرف یوں کمر پیچھے کر کے جھک جاؤں، رکوع ہو جائے گا بھائی؟ بولو ہو جائے گا؟ میں دائیں بائیں جھکتا ہوں، ہو جائے گا؟ نہیں. رکوع کا اپنا طریقہ ہے، سجدے کا اپنا طریقہ ہے، قعدے کا اپنا طریقہ ہے. تو یہ زندگی کے اصول، جس کی نماز اچھی اس کا سارا دین اچھا، دنیا اچھی، آخرت اچھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایک حرکت کو کس کے حکم کے تابع کرتا ہے؟ اللہ کے حکم. نماز یہ سکھاتی ہے. فرمایا اور تیسری صفت وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. قرآن سے رہنمائی لینے والے آخرت ان کے سامنے پیش نظر، انہوں نے جو کرنا ہے اپنی آخرت کو دیکھ کر کرنا ہے. مجھ سے سوال ہونا ہے میرے مال کا، میرے جوانی کا، میرے کمائی کے ذرائع کا، کمائی خرچ کہاں کی، علم پر عمل کیا کیا، اس کو سامنے رکھ کر وہ خرچ کرتا ہے. تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ دنیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. لوگ بے شک ان کو گمراہ سمجھیں پر یہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور فرمایا یہی لوگ آخرت میں کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں یہ رمضان سے اچھا موقع ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس وقت حدیث میں آتا ہے
کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے پہلے دن ہی، پہلی رات شروع ہوتی ہے، مغرب شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس کے کئی معنی اور مطالب اور مفاہیم لکھے ہیں کہ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق زیادہ ملتی ہے لوگوں کو۔ اس لیے آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، روزہ دار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، صدقات اور خیرات دینے والے ہوتے ہیں۔ عام وقتوں میں اتنا تلاوت لوگ نہیں کرتے جتنے اس مہینے میں کرتے ہیں۔ صدقات خیرات، حدیث میں آتا ہے نبی اسلام تو پہلے ہی سخی تھے بہت، لیکن رمضان میں سخاوت تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی، اتنی سخا ہوتی تھی۔ ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم جمع کریں، اصل میں اللہ کی وعدوں پر یقین نہیں، نیک اعمال کی توفیق زیادہ ملنا، برائیوں سے اللہ اس مہینے میں لوگوں کو خود ہی محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ حدیث میں، دوسری حدیث میں آتا ہے ہر روز ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، مزید بڑھ، کہ تیرے لیے یہ موقع ہے، یہ موسم ہے۔ اور اے شر کے طلبگار اپنے آپ کو پیچھے رکھ، شر سے پیچھے رکھ، خیر کی طرف بڑھ۔ تو اللہ کی طرف سے توفیق زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس توفیق، اس لیے نبی نے فرمایا، حدیث میں آیا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو فرمایا اس کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ بد دعا نبی نے دی اور آمین کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے۔ اللہ بہانہ میں طلبت، بہانہ میں طلبت، فارسی والے کہتے ہیں اللہ بخشش کے لیے بہانہ دیکھتے ہیں، خزانہ نہیں مانگتے آپ سے۔ آؤ تو صحیح نا، قدم تو بڑھاؤ نا، آگے تو بڑھو، اور جانے کی کوشش تو کرو اللہ تک، اور پہنچنے کی کوشش تو کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک بالش بقدر داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو بڑھا کر ایک ہاتھ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر ایک ہاتھ جتنی بڑھنے کی داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ قدردان ہے، اللہ اس کو بڑھا کر چلنے کے بقدر کر دیتے ہیں۔ اور اگر جب اس میں یہ پاور آتی ہے، وہ یہ کب آئی؟ جب وہ قدر کرے گا۔ اس کا دل ہو رہا ہے نماز پڑھوں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار چھڑ، اج نہیں پڑھ دے، کل پڑھیں گے۔ کتنے ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، دل ہو رہا ہے اندر سے، چل مسجد ہی چلیے، چل نماز پڑھیے، لیکن وہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں بس چھوڑو، کل سے پڑھیں گے۔ کل کہاں آئی؟ جب آپ مہمان کی ناقدری کرتے ہیں، آئے ہوئے مہمان کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، کوئی نو چھڑ دے یار، وہ پھر آ جائے گا، پھر کر لیں گے، تو وہ مہمان دوبارہ آئے گا آپ کے پاس؟ اور بولو یار کبھی نہیں آئے گا، اس گلی سے نہیں گزرے گا، کہے گا نہیں بھائی۔ یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ بھی مہمان ہے، یہ اللہ نے بھیجا تھا آپ کے اندر، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، او چھڑ یار، او پڑھ لیں گے یار، او ہو جائے گا یار۔ اگر اس کی فکر فوراً آتے، اس کی حدیث میں ہے نیکی کا جذبہ پیدا ہو فوراً کرو، یہ نہ کہو کل کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا داعیہ ہوتا ہے صدقہ کروں گا لیکن نہیں کر سکتے، نماز پڑھوں گا نہیں کر سکتے، چلو بعد میں کر لیں گے، شام کو اگر کر لیں گے، شام کو کس نے کرنا ہے، گیا بس گیا خلاص۔ لیکن جب آپ مہمان کی قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، تو مہمان پھر بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ یار وہ بندہ وہاں ہماری قدر ہوتی ہے، ہم ادھر جائیں گے۔ تو یہ داعیہ ایک بالش سے بڑھ کر ہاتھ کے بقدر، ہاتھ سے بڑھ کر چلنے کے بقدر ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کی قدر کی تو اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو دوڑنے کے بقدر کر دیتا ہوں۔ جب آدمی اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ خدا دی اکھ نال ویکھدا ہے تے خدا دے کن نال سندا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں اب تیرا دیکھنا، چلنا،
پھرنا، سوچنا، سننا، یہ سب میرے حکم کے تابع ہو چکا ہے۔ اب تو ایسی بات سننے کو گوارا نہیں کرے گا جو جہاں میری ناراضگی ہو، وہ راستے پر نہیں چلے گا، اس طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، قدم نہیں بڑھائے گا، تو اللہ کی اطاعت میں آ چکا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا صحیح بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صحیح بندہ بننے کی کیسے توفیق ملے گی، کیسے ملے گی؟ بولو، میں نے ابھی بتایا، جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم بولو کوشش کریں گے۔ اچھا بندہ بننے کی کوشش تو کرو نا، دعاؤں سے تو خالی نہیں ہوگا یا اللہ مجھے اچھا بندہ بنا دے، ہے جی، اور ایک ایک کے پاس دعا کراتے پھر رہے ہیں کہ جی مجھے اچھا بندہ بنا دے، اللہ سے کہو کہ مجھے اللہ اچھا بندہ بنا دے۔ آپ کوشش تو کرو۔ ایک آدمی ایک اللہ والے سے دعا کرواتا تھا ہر دفعہ، جب بھی وہ آتے تھے کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، نرینہ اولاد دے دے یا اولاد دے دے۔ حضرت اس کے لیے بڑے عاجزی سے دعا کرتے تھے۔ یوں سالوں سال گزر گئے تو حضرت نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ ہر سال دعا کراتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، تو ابھی تک کچھ ہوا نہیں، کوئی معاملہ، کچھ امید نہیں بنی ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی چیک اپ کروایا، کیا کیا؟ ان کا حضرت ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں اور دعائیں کراتا پھر رہا ہے کہ مجھے اللہ کیا دے، اولاد کی دولت دے دے۔ بھائی شادی کر تو پھر اولاد ملے گی نا، اب دعا کرا، شادی نہیں کی، دعا کر رہا ہے اولاد ملے، تیرے پیٹ میں ہوگی اولاد، کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ ہمت کریں گے، میں اور آپ کوشش کریں گے، کرو گے کوشش؟ نمازوں کا اہتمام کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو، ذرا دکھا کر ہاتھ کھڑا کرو، کریں گے نا؟ صرف رمضان میں نہیں، باقی غیر رمضان میں بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمازوں کا اہتمام کوشش کرو، جماعت سے پڑھو۔ کتنا اچھا لگتا ہے آج کل نمازیں دیکھ کر، پیچھے تک نمازی ہوتے ہیں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ زکوٰۃ دو گے، صدقات خیرات کرو گے انشاءاللہ، اور آخرت کا دھیان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم یہ کریں، آخرت کا دھیان کون دے گا؟ اللہ دے گا، پھر اللہ ہمیں اپنی طرف لے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق و سچ کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی